اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن مجید کی سورہ علق کی 5 آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے بارے میں ہم تک یہ معلومات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی معرفت پہنچی کہ قرآن مجید کا پہلا ٹکڑا جو غار حرا میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر رمضان شریف میں نازل ہوا وہ یہ آیتیں تھی۔ رسول کریم علیہ السلام غار میں تھے، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ آیتیں آپ کو بتائیں تو رسول کریم علیہ السلام نے پھر امت کو ان کی اطلاع دی۔ اس لیے قرآن مجید کا پہلا جو زمین پر اترا وہ سورہ علق کی یہ 5 آیات ہیں، اور اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ تھا جب میں نے عالم انسانیت پر نظر رحمت فرمائی۔ تباہ ہو گئے تھے، گمراہ تھے، جیسے قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول کریم کے ذریعے اللہ تمہیں وہ باتیں بتا رہا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ آپ کے ذریعہ تمہیں روشنی ملی ورنہ کھلی گمراہی میں تھے، گھپ اندھیرا تھا، کہیں روشنی نہیں نظر آ رہی تھی۔ حدیث پاک میں آتا کہ اللہ نے پوری زمین پر نظر ڈالی، سوائے اہل کتاب میں سے کچھ بچے کھچے تھے، چند افراد جن کے ساتھ ساری دنیا کو دیکھا کہ ہر جگہ کفر ہے، شرک، بے دینی ہے، مشرق سے مغرب تک اندھیرا ہو گیا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تماشا تو نہیں دیکھتا رہ سکتا تھا، وہ رحیم ہے، عادل ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ جہنم کا ایندھن بنتے ہمیں پسند نہیں کرتا، فضل فرمایا۔ کائنات کے اس شخص کو آخری وحی کے لیے چنا جس سے برتر وجود اللہ نے کوئی تخلیق نہیں کیا تھا۔ جب سے دنیا بنی اور جب تک یہ چلتی رہے گی، نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ اسی لیے نیک لوگ کہتے ہیں لم یخلق الرحمن مثل محمد وظنی انہ لا یخلق ابدا، نہ آپ جیسا بنایا، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ایسا آپ بنائے گا بھی نہیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز، بس جس پر کمالات ختم کر دیے نا کہ اس کے بعد کوئی چیز باقی ہو تو میں کوئی نیا نبی بھیجیں، ساری جو چیز نعمتیں عطا کرنی تھی وہ آپ کے دے دیں، اور پھر مقام بھی اس کے لیے وہ منتخب کیا نزول قرآن کے لیے کہ پوری زمین میں کوئی قطع ارض و خطے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حرم کی زمین مکہ معظمہ جہاں اللہ کا گھر ہے، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہی بتایا گیا کہ لاکھ نماز آدمی دوسری جگہوں پر پڑھے تو حرم شریف کی ایک نماز اس کے مقابلہ میں۔ وہ شہر ایسی پاکیزہ شخصیت اور کلام لے کر آنے والا بھی جو ہے سارے فرشتوں کا سردار، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، فرشتہ بھی وہ چنا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، وہ سارے فرشتوں کا سردار ہے، ہر جگہ اس کا حکم چلتا ہے، ملائکہ کی ساری فوجیں اس کی بات مانتی ہیں۔ رسول کریم، اس رسول کریم کو چنا۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں جبریل علیہ السلام کو بھی جب واسطہ ہے، یعنی رسول ملکی ہیں، فرشتوں میں سے وہ اللہ کا قاصد ہے، اس کو رسول کریم کا، وہ بھی معزز فرشتہ کریم، اس سے آگے کوئی تعریف نہیں عربی زبان میں کسی شے کو کہنا نا کہ وہ بلند ترین ہے، اعلیٰ ترین، معزز کریم، فرمایا فرشتہ۔ اور دوسری رسول کریم کو بھی فرمایا انہ قول رسول کریم، یہ جو انسانوں میں سے تمہیں بچا رہا ہے نا، یہ بشری رسول بھی سب سے اعلیٰ اونچا۔ تو کلام بھی اللہ پاک نے وہ فرمایا جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ قرآن مجید کا کہ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا۔ تو اس لیے جب رمضان شریف میں یہ نام ہوا تو یہی مہینہ اللہ پاک نے منتخب کیا کہ قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا کہ تم اللہ کے فرمانبردار بندے بن جاؤ، اس کے لیے تیار کرنے کے لیے وہی مہینہ موضوع ہے جب وحی کا پہلا قطرہ زمین پر برسا تھا، جس مہینے میں یہ نام ہوا تھا اس کی یاد میں گار منا۔ اس لیے یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ پورا مہینہ نزول قرآن کی عید ہے۔ عید وہ نہیں جو ہم آخر میں مناتے ہیں، وہ تو چھٹی مل گئی کہ بھائی ٹریننگ ہو چکی،
ورنہ اس مہینے میں ہم اس کا ہی جشن مناتے ہیں کہ اللہ ہم شکر گزار ہیں۔ قرآن جیسی دولت ہمیں دی، اور یہ آئی ہے اس لیے کہ لوگ متقی بننے، ہدی للمتقین، اور متقی بننے کے لیے روزہ اللہ نے مقرر کیا کہ روزہ فرض کیا لعلکم تتقون۔ بالکل ان میں کیسا آپس میں لزوم ہے؟ قرآن متقی بنانے کے لیے آیا، روزے اس کے لیے تیار کرتے ہیں، اور اسی لیے پابندیاں لگا دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار فرمایا کہ جو لوگ روزے میں برے کام نہیں چھوڑتے، غلط باتیں نہیں چھوڑتے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑیں؟ کھاتے پیتے رہیں، ایسے بیکار روزوں کا کیا فائدہ؟ اللہ تو وہ روزے چاہتا ہے جو آدمی کو واقعی ایسے بنا دے کہ کوئی برائی کا موقع آئے، جذبات میں ہیجان ہو، کسی نے گالیاں دی، کوئی آپ سے لڑا، حضور نے فرمایا غصہ تو آتا، انسان میں یہ بھی ایک آگ ہے کہ بھڑک اٹھتا کہ میں بھی برابری کا مقابلہ کروں، فَلْيُقِلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ اس وقت ایک ہی ڈھال ہے کہ تم آگے روزہ کر دو کہ بھائی میں روزے میں ہوں، یہ بکتا رہے، میں تو نہیں کر سکتا، مجھ کو پر تو پابندیاں، الصیام جنہ، یہ ایک ڈھال ہے جو دنیا میں بھی برائی سے تمہیں بچاتی ہے، دوزخ کے سامنے بھی کھڑی ہو جائے گی کہ یہ بندہ اللہ تیری خاطر بھوک پیاس برداشت کرتا رہا، بخش دے اس کو، سفارشی ہوگا روزہ۔ تو رمضان شریف میں اللہ نے قرآن نازل کر کے، یہ روزے فرض کر کے بہت ایسی بات کی جو حکمت کے شایاں تھی کہ اس مہینے میں اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ جس کے لیے قرآن آیا، کہ تقویٰ پیدا ہو، برائی سے بچنا، نیکی کی طرف شوق سے لپکنا۔ تو اس مہینہ میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور اللہ کے رسول کو حکم ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب ان 5 آیتوں پر اگر ہم غور کریں تو کیسی یہ موتیوں سے بھری۔ فرماتا ہے رسول میرے، پڑھ اپنے رب کا نام دے کر جس نے پیدا کیا۔ اس میں نہیں بتایا کس چیز کو پیدا کیا، اسی لیے نہیں بتایا کہ ہر شے کو پیدا کی، یہاں بجائے ایک چیز بیان کر کے خالق کل شے، جو ہر شے کا خالق، اس رب کا نام لے کر پڑھ۔ اب قرآن مجید ہم اللہ کا نام لے کر پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت بھی اللہ کے رسول نے فرمائی کوئی قدم نہ اٹھاؤ جب تک بسم اللہ نہ کہو۔ یہ دہریت اور شرک دونوں کی جڑیں کاٹ دیتا۔ اگر بسم اللہ کہیں نا صحیح معنوں سے، نہ آدمی مشرک ہو سکتا نہ دہریہ ہو سکتا۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں نا کہ زلزلے آ گئے، یہ بائی چانس ہو گیا، پلیٹیں ہل گئیں، بھئی پلیٹیں کس نے ہلائیں؟ پیچھے نہیں جاتے، پھر دیکھتے ہیں کس طرح کام ہوا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک پتھر آیا آپ کے ماتھے پر لگا، پیچھے دیکھو کہ کس نے یہ پھینکا، کیوں پھینکا۔ حکمت پر نظر نہیں، ان کمبختوں کی علت پر بحث کرتے ہیں۔ دین علت کا منکر نہیں ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے کرتا ہے، مگر کیوں کرتا ہے؟ نادان ہے، بے وقوف ہے، یا اس کے ہاتھ سے یہ پلیٹیں نکلی ہوئی ہیں کہ خود بخود چلتی پھرتی؟ یہ نقطہ نظر کی ایسا اتفاق سے ہو گیا، یہ دہریوں اور اللہ کے منکروں کا ہو سکتا ہے۔ دین نے جو نقطہ نظر دیا ہے کہ وہ اللہ پیدا کرنے کے بعد چلا نہیں گیا، رب ہے اس کائنات کا، اس کا مدبر اور منظم ہے، اس کی باغیں اس کے ہاتھ میں، ایک پتہ نہیں گرتا جب تک وہ اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے یہ پتہ کرو کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ خوشی کی بات ہے تو شکر گزار ہو جاؤ، مصیبت ہے تو معافی مانگو۔ جو یہ تم فلسفہ بہرائیں یہ دہریت ہے۔ دہریہ اور کیا کہتے ہیں؟ وہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کہتے ہیں اب اس کا عمل و دخل کوئی نہیں، یہ دنیا خود چل رہی۔ یہی فتنہ سر سید احمد نے پیدا کیا، اس کو سنت اللہ قرار دے دیا کہ اللہ بنا بیٹھا، اس نے کچھ قانون بنا دیا، اب نہیں دخل، قانون اپنے آپ کام کرے۔ غلط بات، اللہ کی ہر شے پر نظر ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ سینکشن نہیں دیتا کچھ نہیں۔ اس لیے رب کا ذکر کیا اور بسم کا اپنے رب کے نام سے، اور یہ بات بھی استعانت کی ہے، مدد مانگ کر، سہارا لے کر۔ صحیح ترجمہ یہ کہ میں اللہ کا نام جو اس کا سہارا لے کر یہ کام کرتا ہوں، مجھ میں کیا طاقت، میں نہ ارادہ کر سکتا ہوں، نہ کوشش کر سکتا ہوں، نہ اتمام تک پہنچا سکتا ہوں۔ میری کوشش تبھی کامیاب ہوگی اگر وہ ساتھ دے گا، اگر اللہ نہیں ساتھ دیتا کچھ نہیں ہوتا۔ کتنے ارادے ہیں، سکیمیں ہیں جو آدمی بناتا ہے، دن رات ان کے لیے محنت کرتا، ناکام ہو جاتا۔ اس لیے جو اللہ نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر اس کے نام کا سہارا لو، اس کے نام کی برکت سے سب کام ہوں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ جب یہ آدمی کرے گا ایک تو دہریہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا نہیں یہاں کچھ نہیں، چیز اتفاقی ہو رہی، نہ سڈنلی ہو رہی، اللہ کے اذن سے ہو رہی ہے، اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور شرک سے بھی چھوٹ جائے گا۔ جتنے مشرک ہیں کہ نہیں فلاں حضرت کی وجہ سے ہوگا، دیوتا کریں گے، فرمایا کوئی نہیں کرتا، نہ پیدا کرنے میں کسی کا دخل ہے، نہ چلانے میں کسی کا دخل ہے، وہ تنہا خالق ہے، وہی رب ہے۔ رب کا معنی ہی نگران کا، اور نگرانی بھی ایسی کہ ہر وقت ایک لمحے کے لیے جو الگ ہو جائے نا وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ایک گھڑی کے لیے ساتھ چھوڑ دے اسی وقت موت ہو جائے گی، وہ سورج ٹوٹ پھوٹ جائے گا، وہ زمین تباہ ہو جائے گی، انسان مر جائیں گے۔ اس کی توجہ کا نام ہی بقا ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہے کہ یہ رہے
ہم کہتے ہیں وہ چیز باقی، جب ارادہ بدل گیا ختم، اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جب کہیں گے نا بسم اللہ، اللہ کے نام کا سہارا لے کر ہم یہ کام کرتے ہیں، ایک شرک سے چھوٹ جائیں گے، ہمیں کسی بارگاہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک در پہ بیٹھ، گر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے۔ یہ در در ٹھوکریں کھاتے پھرنا، یہ دنیا کے فقیروں کا حال ہے کہ سارے ایک جگہ سے ان کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی۔ اللہ کے دربار میں کیا کمی؟ بتا کہ جو اللہ سے نہیں مل سکتا وہ کہاں سے ملے گا؟ تو اس لیے بسم رب کا جو ہے نا، اپنے رب کا نام شروع میں ایسی بات سمجھا دی کہ نہ دہریہ ہو کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، نہ مشرک ہو کہ دوسرے چلا رہے ہیں۔ اپنے رب کا نام لے کر، اس کا سہارا لے کر پڑھنے میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ خود آپ بھی پڑھیں اور پھر یہ لوگوں کے سامنے بھی پڑھیں، تبلیغ بھی کریں، لوگوں تک بھی پہنچائیں، دونوں باتیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو، وہ آپ سے لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھتے، تو اللہ نے فرمایا خود بھی پڑھنا اس کلام کو، لوگوں تک بھی پہنچانا۔ اور بسم ربا کیا میں اس میں عظمت آ گئی قرآن کی۔ قرآن ہے کیا شے؟ آپ دیکھتے ہیں نا جب کوئی ریڈیو آن ہوتا بتاتے ہیں یہ فلاں جگہ سے ہو رہا، اللہ نے اس لیے کہ یہ کلام جو ہے اس کی عظمت پہچاننا، یہ کسی سائل کی درخواست نہیں، کوئی منت سماج نہیں، یہ جہانوں کے مالک کا فرمان ہے، ریت کے نام۔ اس لیے اس کو سنو توجہ سے اور پوری طرح محتاط رہو کہ اس کی مخالفت پر کر کے تم بچ نہیں سکتے۔ زمین و آسمان میں کوئی جگہ نہیں جہاں تمہیں پناہ ملے، جہان اس کا ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے سورہ عبسہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا توجہ فرمائی نا وہ مشرکین کی طرف، نابینا صحابی، حالانکہ وہ آپ کے عزیز تھے حضرت خدیجہ کے پھوپھی ذات تھے، صرف یہ سوچ کر کہ اس وقت یہ نہ ہی آتا ٹھیک، ان کو میں سمجھا رہا تھا اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو اسلام کا بھلا ہوگا۔ اللہ نے کس طرح ٹوکا اور قرآن کی عظمت بیان کی کہ اللہ کے رسول تو اس طرح ان کے پیچھے پڑھ کر سنا رہا جیسے کوئی مانگت کسی سے مانگتا، قرآن کی بے قدری کر رہا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، سنتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ نبٹ لوں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ اللہ نے شان بیان کی کہ معزز فرشتوں کے پاس ہے اس کا ریکارڈ، یہ اللہ اتارتا ہے۔ اس لیے جو سمجھنا چاہتا سمجھ لے، ورنہ آپ کو ان کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں ان سے نمٹوں گا۔ خبردار جو سننے کے لیے آتے ہیں آپ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ڈانٹ ملی آپ کو۔ اور جب وہ آتے حضرت پھر عبداللہ بن ام مکتوم حضور کہتے مرحباً بمن آتا بنی اللہ، خوش آمدید اس کو جس کے بارے میں بھائی اللہ نے مجھے ڈانٹا کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں انہیں سکھا۔ تو اللہ نے کہا جیسے اعلان ہوتا کون تقریر کر رہا ہے اس سے ہی لوگ اندازہ کر رہے تھے، بہت بڑا دانشور ہے، جتنی اس کی قدر عظمت ہوتی ہے اتنی اس کی کلام کی قدر ہوتی۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول جب آپ پڑھیں، اور کمال کی بات ہے کہ کسی پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے پڑھ، نہیں، کیونکہ وہ جو کچھ پڑھتے تھے اس میں اللہ کے الفاظ بھی ہوتے تھے، پھر لوگوں کی اپنی تشریحیں بھی ہوتی تھی، تورات ہے تو اس میں ایسے ہی اللہ کا کلام خالص نہیں ملتا، وہ بھی ہے ساتھ راویوں کے اضافے۔ یہ ایک کلام ہے دنیا میں جس میں کسی کا ایک لفظ نہیں، رسول اللہ کا بھی نہیں، یہ خالص اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے، اب بھی ہم کتاب استثناء پڑھتے ہیں کہ وہ آخری نبی جب آئے گا تو وہ اللہ کے نام سے بات کرے گا۔ یہ پیشین گوئی تھی کہ وہ جب بات کرے گا شروع میں کہے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری بات نہیں ہے، جہانوں کے رب کی بات ہے، میں اس کے نام سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس کو توجہ سے سننا، قدر کرنا، تمسخر نہیں اڑانا اور نہ اس کو معمولی سمجھنا، ورنہ انجام بہت غلط ہوگا، پھر برباد ہو جاؤ گے۔ تو پڑھ اے رسول اپنے رب کا نام لے کر جس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ اب اللہ کی سب سے پہلی شان جو لوگوں کے سامنے آتی ہے، اگر عقلی سفر شروع کرے نا، سوچنا آدمی بالغ ہونے کے بعد، پہلی صفت تخلیق ہے۔ دنیا نہیں تھی وہ بناتا ہے، یہ پہلا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ اب دیر یہ بھی مان گئے، پہلے کہتے تھے آریہ کی طرح کہ یہ دنیا قدیم ہے چلی آتی، نہیں، اب ہتھیار پھینک دیے انہوں نے، کہتے ہیں نہیں یہ جہارت کی بات ہے، سائنس بتلاتی ہے کہ ایک وقت تھا جب دنیا نہیں تھی، یہ حادث ہے، خواہ کتنے اربوں سال پہلے بنی ہو مگر بنی ہے، پہلے نہیں تھی۔ اب اللہ یہی کہتا کہ جب کچھ نہیں تھا کہاں سے وجود میں آئی؟ یہ خالق ہے کہ پہلا کام اس نے کیا کہ نہیں تھے بنایا اسے۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کہ بنا کر چھوڑ نہیں دیا، پھر ربوبیت، ہر چیز کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس لمحہ
وہ ساری حاجات ان کی پوری کر رہا. آکسیجن چاہیے, کوئی اور چاہیے, دماغ کو سوچنے کے لیے صلاحیت چاہیے, روحانی, اخلاقی, مادی, جہاں جہاں جس نوبت پر جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ سپلائی کر رہا. سسٹینر ہے, دنیا کا محافظ ہے, سنبھالنے والا, خالق بھی ہے, ہر شے کو اس نے بنایا, اور رب بھی ہے. اور اسی لیے اللہ کے نیک بندے نے بڑی پیاری بات کہ ہم سوچتے نہیں, ورنہ اپنے اندر بھی سوچیں بارہ سوائے شکر کے کوئی طریقہ ہی نہیں. اور یہ نعمت بتلاتا بھی اسی لیے اللہ پاک کہ شکر نعمت کا جذبہ پیدا ہو جائے, یہ بیج دل میں پیدا ہو جائے کہ یہ چیزیں میرے پاس نہیں تھی, کیسے ملی؟ میں نہیں تھا, اب ہوں. نہیں, میرا جو اصل وجود تھا مٹی تھی, پھر بعد میں وہ چپکا ہوا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ خون تھا, جم گیا نطفہ, خون چپکنے والا تھا, اس میں کوئی عقل تھی, کچھ سننا دیکھنا تھا, یہ دماغ تھے. جب تو باہر نکلا ماں کے شکم سے, اب کیا بن کر آ گیا. تو یہ نعمتیں جب آدمی سوچنا شروع کر دیتا ہے نا, اور یہ بھی بے مفت میں ملی, کوئی میں نے مطالبہ نہیں, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے. زندگی میں جو جو چیز چاہیے تھی دے دی. اور یہ ڈاکٹر حضرات آپ کے سامنے بیٹھے, دیکھیں ابھی دوست لے گیا میرا بچہ ایک اپنے دوست کو ڈاکٹر فیل صاحب کے پاس, تو انہوں نے کہا اس کے دونوں گردے تباہ ہو چکے ہیں, یہ بچہ نہیں بچ سکتا, فوراً ایک گردے کا انتظام کرے. اب وہ گردہ شاید ملے نہ ملے, ملے تو کتنی قیمت میں کرے, اور یہ مفت میں دیے ہیں, بغیر درخواست کے دیے ہیں, اس کا ہم احسان نہیں مانتے. اللہ یہی شکوہ کرتا کہ ان الانسان لظلوم کفار, کہ یہ بے دین انسان جو ہے نا, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ حق بھی مارتا تھا, میرا مارتا, جو ہر وقت بارش کی طرح نعمتیں برسا رہا, ہر لمحہ میری نعمتوں کے نیچے دبا ہوا, کفار, بہت بڑا ناشکرا, احسان فراموش بھی نکلا تو ان احسانوں سے مکر گیا. حالانکہ وہ مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر انسان کے اندر ہے کافرم تھینک یو کہنا, یہ شکر جو ادا کرنا فطری بات ہے, لوگوں کا کرتا ہے. تو کہتے ہیں تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکیں سو باری. معمولی احسان کسی نے کہ ساری عمر جب وہ سامنے آئے سر جھکا دیتا. تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکیں سو باری, جیسے احسان تیرے سر لکھاں اس تو ہے انکاری, کوئی شرم کر. اللہ فرماتا میں خالق ہوں, تھے ہی نہیں تم بنایا تمہیں, عدم سے وجود. ایک تو یہی کام بڑا, تھے ہی نہیں بنا دیا. پھر ساتھ رب ہوں کہ ہر لمحہ. تو نیک بندے یہ کہتے ہیں کہ اگر دل لگانا ہے رو, دل بکسے دے کہ دارتوار وجود بات بوداس ہمیشہ بتخاد. جا دل لگا اس رب سے, مالک سے, پیارے آقا سے, جو وجود کے جتنے مرحلے آئے, نہیں تھا مٹی تھا, پھر نباتات بنا, پھر نطفہ بنا, ماں کے پیٹ میں رہا, اب بھی یہاں بھی اگلی دنیا میں بھی, جو وجود کے سب مراحل میں بات بوداس تیرے ساتھ رہا ہے, بات خواہد برا رہے گا. اس خدا کو تو بھول جاتا جو رب ہے, ہر وقت ہر تیری حاجت پوری کرا. تو فرمایا پیغمبر خود بھی پڑھ اور لوگوں کو بھی سنا اپنے اس رب کے نام سے جس نے سارے جہانوں کو بنایا. اس لیے اس سے سننے کہ یہ معمولی کلام نہیں ہے, نہ یہ کوئی درخواست ہے منت سماجت, یہ مالک کائنات کا فرمان واجب الاذعان ہے. وہ قانون ہے جاری کیا اس نے اپنی طرف سے, حکم نامہ جس کی تعمیر رعایا کا فرض ہے, اور اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو اپنے حق سے معطل ہو جاتا. اس کا ہی حق تھا, جب مالک تھا اس نے بتانا تھا کہ میری رعایا یہ کام کرے. ایک تو اس کا حق تھا, اور دوسرا بندوں کا پھر فرض ہے کہ اطاعت کرے. اور بعد میں پھر باقی جہان کو چھوڑ دیا, تخصیص بات تعمیم. جیسے کہتے ہیں فرشتے اور جبریل, تنزل الملائکۃ والروح, حالانکہ روح اس میں آ گئے تھے فرشتوں میں, مگر جو ممتاز ہوتا نا بہت اونچا, اس کا الگ بھی ذکر کیا جاتا. اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح من امرہ, اللہ کے حکم سے اترتے فرشتہ, روح اور قدس جبریل. تو اللہ نے پہلے سارے جہانوں کو بنایا, پھر کہا سارے جہانوں کو بھی چھوڑ, اپنی بات کر. خلق الانسان من علق, انسان کو میں نے ایک چپکتے ہوئے خون سے پیدا کیا, وہ نطفہ خون بن رہا چپکتا ہوا. ایک تو غرور کے سر پر تھوڑا مار, جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں نا اور کچھ پر پڑھ لکھ جاتے ہیں, کوئی دولت مل جاتی ہے, مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی. اللہ کہتا ہے تو کس حقیر اور بے قدر مادے سے پیدا ہو, اپنے آغاز کو سوچ, نام لیتے شرم آتی ہے, کھول کر تم بات نہیں کر سکتے کہ وہ نطفہ کیا بنا تھا, اس سے پیدا ہوئے. اور اس پر بھی مولانا رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ تم بہت بڑھ بڑھ کر لافیں مارتے ہو, شکر ہے کہ اللہ کے احسان ہے تم پر, مگر ساتھ اپنی حقیقت کو بھی یاد رکھو نا.
کہ یہ اس کا عطیہ ہے، ورنہ ہم بذات خود کوئی چیز نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں فرد شکندہ بندہ ہو کے لافاں مار نہ مولے۔ کیوں غرور کی باتیں کرتا ہے؟ ذرا پیچھے جا، کس تنگ سوراخ سے تو نکلا تھا اور رہا کہاں؟ خوراک کیا تھی؟ خون اندر جاتا تھا۔ فرد شکندہ بندہ ہو کے، اور یہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو 2 مرتبہ پیشاب والے راستے سے نکلا اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ باپ کی پیشاب والی نالی سے نکلا، پھر ماں کے وہاں سے آیا تو تکبر کرتا۔ بندہ اللہ کے سامنے غرور کی باتیں نہ کر۔ فرد شکندہ بندہ ہو کے لافاں مار نہ مولے، نام تریں کافور زنگیدہ پر کو کون قبول۔ زنگی حبشی ہوتے ہیں، سیاہ، اس کا نام والدین اگر کافور رکھ دیں، اب کافور سفید ہوتا، سیاہ حبشی کو کہتے ہیں، اگر کافور کہہ دو تو وہ سیاہ تو ہو نہیں جائے گا۔ نام دریں کافور زنگیدہ پر کو کون قبول ہے؟ بتا کوئی مانے گا کہ یہ سیاہ جو ہے کافور ہو سکتا؟ وہ سیاہ، یہ سفید۔ تو تکبر کرتا، تکبر کے لائق نہیں، عاجز بن کر رہا ہے، جھکا رہا ہے اس کے سامنے کہ مولا نہیں، میں ایک نطفہ حقیر ہوں، ایک بوند ہوں جس کا نام لیتے بھی لوگ شرماتے ہیں۔ یہ تیری عنایت ہے کہ اب میں عالم ہوں، فاضل ہوں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، علامہ تو دہر کہتے ہیں، مہربانی۔ تو فرمایا جہان ہی نہیں اس نے بنائے، خلق کر انسان، ہر انسان کو بھی جس میں تو بھی شامل ہے بنایا، اور بنایا من علق، چپکتے ہوئے خون سے، اس سے بنایا۔ اس میں ایک تو غرور کا اراج ہے، قرآن مجید میں یہ سب باتیں تفسیر سے آئیں۔ کبھی کسی لیے پیدائش بتاتا ہے کہ غرور چھوڑیں، کبھی اس لیے بتاتا ہے جو کہتے ہیں کہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتی۔ وہاں بھی اللہ کہتا ہے کہ کون سا وہ دساور سے منگوایا تھا میٹیریل، اللہ نے کوئی پردیس سے منگوایا تھا مال جو نایاب ہے جس سے پیدا ہوئے، ایک بوند تو لی تھی اس میں بنا دیا تھا، وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ کوئی شرم کیا کرو، اگر مشکل ہوتا تو اس وقت کیوں بنا لیتا؟ یہ کوئی بات نہیں، تمہارا پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت معمولی کام ہے۔ حقیر مادہ سے تم پیدا، اور مادہ عام ملتا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ ملتا نہیں۔ کوئی ایسی چیز نایاب ہوتی نا جس سے بنے، کہتے ہیں اب تو ملتی نہیں، وہ تو ملتا، مٹی بھی ملتی ہے، یہ بوند پانی کی ملتی۔ تو اس لیے کہیں تو دوبارہ پیدائش کے لیے آئے گا۔ یہ قرآن میں اشارہ کر رہا ہوں، پڑھیں گے نا جدے جدے موقعوں پر، کہیں یہ بتایا جائے گا کہ جس نے پہلے قطرہ آپ سے پیدا کیا دوبارہ بھی بنا سکتا، کہیں مغرور اور متکبر لوگوں کو پیدا کہا انا خلقنا مما یعلمون، ہم نے اس چیز سے انہیں بنایا جس کو وہ جانتے ہیں۔ کیسی چوٹ انہیں پتہ ہے جس سے یہ پیدا ہوا، ہاں، یعنی شرمندہ کرنے کے لیے کہ نطفے کو جانتے ہو نا، اس سے پیدا ہوئے، اکڑتے کس بنا پر۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی جو ہم مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ رہے ہیں، آخرت کی ضرورت، اس پر بھی اللہ نے توجہ کی کہ ایک بوند پانی میں جو اتنی قابلیتیں بھر دی ہیں کہ کبھی یہ ظلم کرتا ہے، کبھی رحم کرتا ہے، اور اتنی سوچیں سوچتا ہے، اتنی صلاحیتیں دی ہیں، اس کا محاسبہ نہیں ہوگا، پوچھے گا نہیں کہ تم کو اتنا قابل بنایا تھا، کیا تم نے چاند چڑھایا، نیکی کی تو نام لے لو۔ یہ صلاحیتیں جو تم نے پیدا کر دی ہیں، اگر غور کرو گے تو یہ خود دعائی دے رہی ہیں کہ تم ذمہ دار ہو۔ دیکھیں جن چیزوں میں چیزیں نہیں، کوئی عدالت بنی ہے جہاں ان کو بلایا جائے؟ ہمارے لیے عدالتیں سارے معاشروں میں انسان جو کرتا ہے، یعنی پوری دنیا کا ضمیر یہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے یہ آنسریبل ہے، لائبلٹی ہے اس پر، یہ دوسری لوگوں کی طرح جان نہیں چھڑا سکتا کہ مجھ سے ہو گیا تھا مجھے کیوں پکڑ دو۔ پولیس ہے، عدالت ہے، معاشرہ ملامت کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں جو کچھ اللہ نے بھر دیا نا بوند پانی میں، وہ خود مطالبہ کرتا ہے کہ یہ عقل اور یہ جو ساری دانش اس لیے ملی ہے کہ تو غیر ذمہ دار ہو، تجھے ہوش سے چلنا چاہیے، نہیں چل رہا تو پوچھ ہوگی، یہاں نہیں ہوئی آگے ہوگی۔ یہ ساری چیزیں قیامت کی ضرورت کہ اپنی طرف دیکھ کہ اتنی خوبیوں والے سے پوچھا نہ جائے، اور دوبارہ پیدا ہونا معمولی ہونا، اور یہ بھی کہ تم کوئی بہت اعلیٰ چیز نہیں ہو، حقیر بوند سے پیدا ہوا۔ اور سعدی رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں یہ بات کہی ہے کہ کر دست برآب صورت گری، اور یار کبھی پانی پر بھی تصویریں بنی ہیں کہ بوند پانی کے لیے، اور اس پر ایسی تصویر بنا کر مجسمہ بنا کر تیرا نکال دیا، ثم انشأنا خلقا آخر۔ جب تو نکلا تو چیز ہی نہیں تھا، اب ہم تم کے روز جانتے ہیں کہ اس طرح بنتا، تعجب نہیں کرتے۔ اگر کسی دوسرے سیارے سے کوئی مخلوق آئے اسے بتایا جائے یہ علامہ صاحب جو تقریر کر رہے ہیں اور یہ جرنیل جو کمانڈ کر رہا ہے یہ تو پانی کی بوند ہے، اس نے کہنا یار تم گپے مارتے یہ ہو سکتا؟ تو کہتے ہیں سادی ایک بوند پر نقش گری کی حد کر، ظاہری حسن دیکھیں کیسے کیسے خوبصورت مرد اور آدمی قربان جاتا، اللہ نے ایسے بندے بنا دی۔ اور دوسری طرف دماغ دیکھیں، اخلاقیات دیکھیں، نیکی میں فرشتوں سے آگے بڑھنے والے دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول
جس نے جہان پیدا کیا اس کی طرف سے یہ کلام اتر رہا ہے، اس لیے اس کو ہوش سے سنیں۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسانوں کو ایک چپکتے ہوئے خون سے پیدا کیا، اس کے سامنے اکڑنے کا حق نہیں ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور پڑھ کر سنا انہیں، اور تیرا رب اکرم ہے۔ پھر رب کا بیان کیا، رب کی صفت ہے ایک لمحہ بھی ہم سے جدا نہیں ہوتی۔ باقی ہے نا کبھی نفع دینے والا کبھی نقصان، وہ ہوتی ہیں، کوئی کام کر رہی کوئی نہیں کر رہی، کبھی ہمیں دے رہا کبھی دوسری سے وساطت کعبے سے روک لیتا، مگر رب تو ایسی شان ہے اللہ کی کہ میں نے عرض کیا کہ ایک لمحہ کے لیے وہ چھوڑ دینا، اس بات کو وہ چیز فنا ہو جائے گی۔ ربوبیت نے ہر چیز کو بتایا ہوا، ضروریات مہیا کر رہا۔ تو اقرا وربک الاکرم، اب اس میں کریم نہیں کہا، رب کے بارے میں دوبارہ کہا تیرا رب بڑا اکرم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے کلام کی کوئی بیان کر سکتا بات؟ اکرم کریم سے بھی آگے، کریم اور اکرم میں دو چیزیں، سب سے زیادہ کریم دو، ایک تو بذات خود اس کا بہت بزرگ اور اعلیٰ ہونا۔ پہلے تو یہ ہوگا کہ قرآن کریم اور رسول کریم وہ چیز جو ہے نا اپنی جنس میں سب سے نمایاں اور ممتاز ہوگی، اس لیے فرمایا تیرا رب جو ہے اللہ کے رسول کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، اس جیسا کوئی بزرگ نہیں، کوئی عزیز نہیں، جو شان اور مرتبہ اس کا کسی کا نہیں۔ اور دوسرا کہ اگر وہ آپ تو بذات خود بہت عظیم ہو مگر کسی کا بھلا کوئی نہ کرے، کئی لوگوں کے پاس اربوں ہے کسی کو ایک ٹکا نہیں دیتی، مگر کریم کے لیے ضروری کہ وہ خود بھی بہت عظیم ہو اور اپنی اس ساری جو ہے نا اس کے پاس خوبیاں ان سے لوگوں کو بھی مستفید کرے، فائدہ اٹھائے، لوگوں کو لٹائے۔ سخی کے معنی میں لے لیں آپ، ایک طرف اونچی شان والا، دوسری طرف فیض رساں، ساری مخلوق، مادی مخلوق ہے، انسان ہے، ہر ایک کو وہ پہنچا رہا ہے جو جو چیز چاہیے۔ فرمایا اللہ کے رسول، اور یہ ساری تسلیاں ابتدا میں کہ تیرے رب نے جس طرح بون سے بنایا اور یہاں تک لایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھیں ربوں کا جو کہا، ربوں کا بسم رب کا، یہ ربوں کا حضور کی تربیت جو ہوئی ہے تو سورہ وضحا میں ہم پڑھتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآویٰ، اس میں تو بتایا کہ تیری تربیت کس طرح کرتا ہے، کس ماحول میں تو پلا اور کس شاندار طریقے سے تجھے اللہ نے پالا۔ کیا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ تجھے اس کام کے لیے بنایا تھا؟ اگر عام آدمی ہوتا اللہ کو کیا پڑی تھی، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مردار کھا رہے ہیں، تجھ کو بچاتا آیا۔ اتنے گندے ماحول میں بھی تو نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، اور سہارا دیا تجھے چچا کا جب باپ نہیں تھا۔ وہ ساری تربیت یہ 40 سال کی ہم پڑھے نا حضور کی تعریف، وہ ربوں کا میں آ گئی کہ تیرا رب جو آج نہیں پہلے دن سے تیری تربیت کرتا آ رہا، جو تیرے پر انعام ہے اللہ کے، اس کے سے کوئی عجیب بات ہے کہ اب اگر نبوت دے دی تو تیاری اس لیے کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب دیا نبوت، ٹھیک ہے انہیں پتہ نہیں تھا، مگر اللہ نے تو ماں کو بتا دیا تھا کہ میں اس کو رسول بنانے والا ہوں، اور کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں اپنے کام کے لیے تجھے تیار کرتا رہا ہوں۔ یہ سارے مرلے قتل اور پھر بگانا اور یہاں لانا یہ خامخواہ ہوئے، یہ بے ایمان جو کہتے ہیں اتفاق، اتفاق نہیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، یہاں جو ہوتا پروگرام کے تحت ہوتا۔ تو فرمایا موسیٰ اپنے کام کے لیے میں نے تیار کیا، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا موسیٰ، پھر تو اس معیار پر آ گیا جو اللہ کو درکار تھا۔ جب بکریاں چرانے کے بعد ہو گیا اس قابل کے نبوت کا بوجھ بنا دیا، تو حضور کو جو یہ 2 مرتبہ کا رب کا و ربو کا، آپ کی ساری داستان آ گئی کہ تیرا رب جو کچھ تیرے ساتھ کرتا ہے وہ بھی تیرے علم ہے، اس لیے اب بھی کرے گا۔ یہ مخالفتیں ہیں نا عارضی ہوں گی، اکرم وہ بڑی شان والا ہے اور اس کی مہربانیوں کا کوئی اندازہ نہیں، وہ فضل فرمائے گا۔ فرمایا ساری دنیا نے ٹکر لی اور یہ کہا کہ ایک یتیم یہ مشن لے کر اٹھا، میں اس کے پاس فرمایا مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس غریب کے پاس تو کوئی نوکر بھی نہیں ہے معاذ اللہ جس کو لا دے وہاں سے، بازاروں میں پھرتا، آپ دوسریاں ترخاتا نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا کم بخت ہو تم یہ کہتے ہیں کہ مکے کے اور طائف کے سردار سے ان کو نبوت ملتی، اور یہ دنیا کا مال اور سرداریاں میں کتوں کے گلے میں سونے کے پٹے ڈلوا دیتا ہوں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، مگر نبوت کو ایسا منصب ہے جو ارے گہرے کو دے دیا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ نبوت اللہ یجعل ہے سو اللہ عالم ہے سو یجعل رسالت، یہ اللہ آپ بہتر جانتا ہے کہ نبوت کس بندے کو دی، اس کے لیے آدمی تیار کیے جاتے ہیں۔ تو سارا جو سیرت میں ہم 40 سال کا پڑھتے ہیں نا وہ ربوں کا میں آ گیا کہ تیرا رب جیسے تیری تربیت کرتا ہے اور تیری نگہداشت کرتا ہے وہ تیرے سامنے، اس لیے مایوس نہیں ہونا، وہ ہے اکرم، نہ اس سے کسی کی شان اعلیٰ ہے نہ اس سے زیادہ کوئی مہربان ہے، تو فضل و کرم فرمائے گا۔ الذی علم بالقلم،
یہ مکے کے لوگوں کے لیے اور سارے جہان کے لیے ایک اور احسان بتایا کہ قرآن کے ذریعہ میں علم قلم کے ذریعہ تعلیم دے رہا ہوں۔ پچھلی امتوں کی یہی حالت تھی، وہ عارضی سی تعلیم میں تحریر نہیں ہو سکی۔ موسیٰ علیہ السلام کو 10 حکم اللہ نے تختیوں پر لکھ دیے، باقی لوگوں نے بعد میں لکھی، اس میں ملاوٹیں کر دی، مگر قرآن کی تعلیم اللہ نے قلم کے ذریعے دی۔ پہلا مرحلہ آیا، قلم چلتا تھا پہلے بھی، لوگ کتابیں لکھتے، مگر یہ آخری کتاب کو اللہ نے محفوظ کروایا خود اور بندوبست کر دیا، انا علینا جمع قرآن۔ اے اللہ کے رسول، پریشان نہ ہونا، اس کو جمع کرانا، لوگوں تک پہنچانا، یہ میری ذمہ داری۔ اللہ نے اسی لیے جبریل علیہ السلام کے ذمہ لگا دیا کہ جب آتے تھے بتاتے تھے، یا رسول اللہ کاتبوں کو کہہ دو کہ یا فلاں صورت میں فلاں آیت کے ساتھ لکھنے، اس کے پیچھے آگے ساتھ ساتھ قرآن اترتا رہا، ساتھ رسول اللہ لکھواتے رہے۔ جس نے رسول اللہ فوت ہوئے، قرآن اس نے لکھا تحریر، اور اسی لیے آپ نے گورنروں تک کو لکھ دیا کہ لوگوں کو کہیں کہ قرآن کو وضو کے بغیر نہ چھوئیں۔ یمن کے گورنر قرآن جیسے ابن حزم لکھتے، اگر لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھا، سارے لوگوں کے پاس نہیں تھا، حضور کو یہ کہنے کا کیا حق تھا؟ یہ کیوں کہا کہ دشمن کے علاقوں میں کوئی سپاہی قرآن لے کر نہ جائے؟ لوگوں کے پاس قرآن تھا، رسول اللہ لکھواتے جاتے تھے۔ اللہ نے کہا اس کلام کو بچا لیا، یہ پہلوں کی طرح حال نہیں ہوگا کہ وہ لکھی نہیں گئی تھی، زبانی روایتیں تھی، گڑبڑ ہو گئی، یہ قلم کے ذریعے لکھوا رہا ہوں میں، ساتھ ساتھ تحریر ہو رہی ہے، اس لیے یہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، محفوظ ہو گیا۔ تو قلم کے ذریعے اللہ نے جو قرآن کی تعلیم دے لکھوا دیا، بہت بڑا انعام ہو، ورنہ پچھلی کتاب میں تورات انجیل ان کی تاریخیں پڑھیں، بدقسمتی سے برباد ہوگی، نہیں ان کا کوئی تحریری کارڈ تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور پھر یہی سارے انسانوں کی بات بھی ٹھیک ہے، مگر جنہوں نے اس وقت قرآن سنا اور جو آخر تک آنے والے، اللہ نے حضور پاک کو بھی یہی بات کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس قرآن کے ذریعہ سے ایسی تعلیم آپ کو دی گئی جو آپ بھی نہیں جانتے، حضور کو بھی ان کا علم نہیں تھا، اللہ نے ایسا دین کامل کیا، اور قیامت تک کے لیے جو ضروری چیزیں جس میں بیان کر دیں، اور جو قرآن کو سن رہے تھے ان کو بھی بتایا، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، قدر کرو، یہ باتیں کہیں سے نہیں مل سکتی، تم ان سے بے خبر تھے، اللہ نے تمہیں بتائی ہیں، نہ رسول جانتا تھا۔ دوسری جگہ صاف کہا کہ یہ جتنے واقعات ہیں مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا، نہ تم جانتا تھا نہ تیری قوم جانتی تھی، اس لیے قرآن پاک کی کتنی عظمتیں میں سے آپ جس کی طرف سے آ رہا اس کو دیکھو، جس پر اتر رہا اس کی شان دیکھو، اور جو کچھ اللہ اس میں بتا رہا کہ یہ مل ہی نہیں سکتا تھا علم، دنیا جہان کی لائبریریاں کھنگال لیتے، قرآن نے تم پر حقیقتیں واضح کی۔ تو یہ پہلا ٹکڑا مختصر میں نے کچھ عرض کیا، ورنہ قرآن مجید تو وہی اللہ تنقضی عجائب، اس کے موتی ختم نہیں ہو سکتے، ہر آنے والا نیا لکھتا ہے اور واقعی وہ سچا ہوتا، ختم ہوں گے ہی نہیں، یہ ایک ایسی کہان ہے، کھودتے جائیں گے نکلتے آئیں گے۔ تو ایسا کلام اگر اللہ نے ہمیں دیا اور ہم تک اللہ کے آخری رسول اللہ علیہ السلام نے پہنچایا، تو پھر اس کی قدر جو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ بدقسمتی ہے کہ ہم نے بس اس کو تلاوت کے لیے رکھ چھوڑا، نہ اس کا علم حاصل کرتے ہیں، نہ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ جس سے روکتا ہے روکیں، جس کا حکم دیتا کر رہے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ قرآن کے حاملین والے انعام ہم پر اللہ کرے۔ قرآن کو تو آپ نے یہود کی طرح پسے پش ڈالے، پیچھے پھینکا ہوا، صرف تلاوت رہ گئی کہ پڑھو اور بلے بلے بلے، کانوں پر ہاتھ لگو، سارے لاؤ، انعام لو، اس کے لیے قرآن اترا۔ نو انصارا پیام آخری حامل رحمت للعالمین، رسول کریم لے کے آئے سب سے آخری چٹھی، جس کے بعد خدا نے سلسلہ ہی بند کر دیا کہ اب میں نے کوئی بات نہیں کرنی، جو کہنی تھی کہہ دی۔ تو اللہ توفیق دے ہم اس ماہ مبارک سے یہ چیز لے کر اٹھیں کہ قرآن پاک اپنے دلوں میں اس کو ہم نے نا جمع کرنا، یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی تعلیم پر عمل کرنا۔ اب حکیم